کیا آپ قرآن پاک پڑھتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ میم لام یعنی لا پر رکنا چاہیے یا نہیں؟ اگر ہاں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ بس چند لمحے لگیں گے، آپ قرآن درست پڑھنا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ویڈیو کی ایڈیٹنگ پر آپ نے توجہ نہیں دینی، ویڈیو میں جو انفارمیشن آپ کو دی جا رہی ہے اس پر توجہ دینی ہے۔ کہیں میم ہوتا ہے، کہیں قو ہوتا ہے، کہیں لا لکھا ہوتا ہے۔ ان تین علامات کے بارے میں مکمل انفارمیشن دی جائے گی اور ضمن میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ مختلف جگہوں پر مختلف حرکات ہوتی ہیں تو ان میں وقف کیسے کریں گے۔ یہ میں نے آیات مختلف جگہوں سے لی ہیں، کہیں کسی ایک جگہ سے نہیں لی گئی، صرف اس وجہ سے کہ مکمل انفارمیشن دی جا سکے۔ جس طرح یہاں پہ دیکھیں گول تا ہے اور یہاں پہ کھڑی زبر ہے، یہاں پہ صرف پیش ہے۔ اب وقف کریں گے تو کس طرح پڑھیں گے، کیا تبدیلی آئے گی، اس بارے میں بھی آپ کو انفارمیشن دی جائے گی۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں میم وقف لازم کی علامت ہے۔ میم آیت کے اوپر ہو یا میم آیت کے علاوہ ہو، جس لیٹر کے آگے میم ہوگا وہاں پہ وقف کرنا لازمی ہے۔ اگر وقف نہیں کریں گے تو کبھی اندیشہ ہے کہ معنی چینج ہو جائے۔ جب وقف کریں گے تو اس گول تا کو ہا ساکنہ سے بدل دیں گے۔ جہاں بھی گول تا ہوتی ہے کوئی بھی حرکت ہو تو اس کو ہا ساکنہ سے بدل دیا جاتا ہے۔ وقف میں اس طرح پڑھیں گے قالوا تلك اذا كرة خاسرة، سانس لے کر پھر دوسری آیت پڑھیں گے فإنما هي زجرة واحدة۔ یہاں پہ میم پہ وقف کریں گے تو کھڑی زبر پڑھی جائے گی، کھڑی زبر جائے گی نہیں، لیکن صرف سانس کو توڑ دیا جائے گا۔ اس طرح پڑھیں گے هل اتاك حدیث موسیٰ، سانس لے کر دوسری آیت شروع کریں گے، پیش چلا جائے گا۔ زبر زیر پیش ہو وقف کی حالت میں اس لیٹر کو ساکن کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح پڑھیں گے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر۔ دو زبر کی تنوین پر وقف کیسے کیا جاتا ہے اس بارے میں مکمل انفارمیشن کے لیے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، لنک پر کلک کریں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ تو وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہوتا ہے۔ تو آیت مکمل ہونے کی علامت کے اوپر آئے یا آیت مکمل ہونے کی علامت کے علاوہ کسی بھی لیٹر کے آگے آ جائے تو وہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ جیسے یہاں پہ قا ہے، جب زبر زیر پیش پر وقف کیا جاتا ہے زبر زیر پیش والے لیٹر کو ساکن کر دیا جاتا ہے، لہذا اس کو اس طرح پڑھیں گے وَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، سانس لے کر دوسری آیت شروع کریں گے۔ یہاں پہ قا ہے، یہاں پہ بھی وقف کریں گے، جب وقف کریں گے تو کھڑی زیر چلی جائے گی، ہا ساکنہ ہو جائے گی۔ اس کو پھر اس طرح پڑھیں گے ہن ممسکات رحمتہ، سانس لے کر دوسری آیت شروع کریں گے قل حسبی اللہ، پیش بھی چلا جائے گا، ہا ساکنہ پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پہ جب وقف کرتے ہیں تو اکثر لوگ مسٹیک کر جاتے ہیں کہ حمزہ کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، حمزہ نہیں جائے گا، صرف زبر چلی جائے گی۔ اس کو وقف میں اس طرح پڑھیں گے شفعاء، آگے یہاں پہ دیکھیں دو زبریں ہیں، اس کو الف سے بدل دیں گے، دو زبر کی تنوین ہو تو الف سے بدل دیا جاتا ہے۔ اس طرح پڑھیں گے قل للہ الشفاعۃ جمیعا، سانس لے کر دوسری آیت شروع کریں گے لہ ملک السماوات والارض۔ آگے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ لا کے اوپر وقف کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن پہلے اس کو بھی سمجھ لیں کہ دو زبر کی تنوین ہے، آگے یا ہے، آیا اس لیٹر پر وقف کس طریقے سے ہوگا۔ قا کے بارے میں تو آپ جان چکے ہیں کہ قا وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ جب ٹھہریں گے تو دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیں گے، لہذا اس کو اس طرح پڑھیں گے علیہ الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی۔ لا کسی بھی وقف کی علامت نہیں ہے، لا پر نہیں ٹھہرا جائے گا۔ ہاں گول دائرہ آیت مکمل ہونے کی علامت کے اوپر لا لکھا ہو تو وہاں آپ ٹھہر سکتے ہیں۔ گول دائرہ آیت مکمل ہونے کی علامت کے علاوہ جہاں لا لکھا ہوگا وہاں آپ ہرگز نہیں ٹھہریں گے۔ ہاں اگر سانس ٹوٹ جاتا ہے، آیت بڑی ہے، راستے میں آپ کو سانس توڑنا پڑتا ہے تو اس طرف پہ آپ خود وقف کریں گے، وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر اعادہ کرنا پڑے گا، لہذا یہاں پہ وقف نہیں ہوگا۔ اس طرح پڑھیں گے ربہ فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی
مكرما وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن۔ یہاں پہ بھی وقف نہیں کریں گے۔ ہاں آگے آیت کے اوپر لا لکھا ہو، یہاں آپ وقف کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ لا آیت کے اوپر ہے تو وقف کر سکتے ہیں، آیت کے علاوہ لا لکھا ہے تو وہاں پہ آپ وقف نہیں کر سکتے۔ لا کسی بھی وقف کی علامت نہیں ہے، کسی لیٹر کے آگے لا آ جائے تو اس میں وقف آپ نہیں کر سکتے، لہذا اس میں وقف نہیں کریں گے۔ اس طرح پڑھیں گے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية۔ خلاصہ کلام یہ ہے، میم وقف لازم کی علامت ہے۔ میم جہاں آ جائے، جس لیٹر کے آگے آ جائے یا آیت مکمل ہونے کی علامت کے اوپر آ جائے، وہاں پہ آپ ضرور ٹھہریں گے، نہیں ٹھہریں گے تو یہ درست نہیں ہے، معنی چینج ہو سکتا ہے اور آپ گناہگار بھی ہو سکتے ہیں۔ تو وقف مطلق کی علامت ہے، تو پر ٹھہرنا بہتر، جس لیٹر کے آگے تو آ جائے وہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ ہاں اگر نہیں ٹھہریں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے، آگے ملا سکتے ہیں۔ آیت کے اوپر بھی تو ہو تو وہاں پہ بھی ٹھہرنا بہتر ہے۔ لا کسی بھی وقف کی علامت نہیں ہے، آیت کے علاوہ کسی لیٹر کے آگے لا آ جائے وہاں آپ نہیں ٹھہریں گے، آیت کے اوپر لا آ جائے وہاں آپ ٹھہر سکتے ہیں۔ اس طرح کی اہم معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔